اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عید کوئی صرف ایک تہوار نہیں بلکہ اللہ رب العالمین سے انعام لینے کا اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا موقع ہے۔ عید کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو مصیبت اور پریشانی کے حالات میں اللہ نے جب مسلمانوں کو سرخروئی اور کامیابی عطا کی اور رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا تو عید کی خوشیاں منانے کا اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا۔ ہماری شریعت الحمدللہ اللہ رب العالمین کے قوانین اور احکامات پر مشتمل ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کسی دن کو خوشی کا دن اور کسی دن کو غمی کا دن بنائے، یہ ہماری شریعت میں کسی کو حق نہیں دیا گیا ہے۔ تو یہ من جانب اللہ ہمیں عید کا دن دیا گیا ہے۔ اس دن اور دنوں کے مقابلے میں دو کام ہمیں زیادہ کرنے ہوتے ہیں۔ ایک تو عید الفطر کی نماز عیدگاہ پر ادا کرنی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے مسجد نبوی مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے مسجد نبوی میں نماز عید نہ ادا کرتے ہوئے آپ مدینہ کے باہر نکل کر کے آپ نے عیدین کی نماز ادا کی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے۔ اس لیے عام مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ عید کے دن ہم جو دو اضافی کام کرتے ہیں، ایک تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی ادا کرتے ہیں، اور یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ عیدگاہ میں رمضان بھر میں ہمیں جو کچھ احکامات دیے گئے تھے روزے اور تراویح کے، ہم نے اس حکم کی تعمیل کی، اس کا بدلہ، اس کی جزا لینے کے لیے عیدگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ دوسرا کام صدقہ فطر ہے۔ ہماری شریعت ہمیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ یہ خوشی کا دن ہے تو اپنی خوشیوں میں غریبوں کو، محتاجوں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، ضرورت مندوں کو بھی شامل کریں۔ وہ بھی اس خوشی کے حقدار ہیں اور ان کی خوشی اس بات سے ہوگی کہ عید کا دن ان کے لیے کسی ضرورت کا دن نہ رہے، ان کی ضرورتوں کی تکمیل ہو جائے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ صدقہ فطر ہر اس امیر شخص پر واجب ہے جو 52.5 تولہ ملکیت کا مالک ہو، جو اس کی ضروریات اصلیہ جیسے گھر ہے، سواری ہے، کپڑا ہے، برتن ہے اور اس طرح کھانے پینے کے سامان ہے، اس سے زائد اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر، یعنی آج کے زمانے میں آپ سمجھ لیجئے کہ 50-55 ہزار روپیہ کسی کے پاس اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، اور اس کے ذمے صدقہ فطر کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ صدقہ فطر عید کا چاند نظر آنے پر واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کی ادائیگی ہم عید کا چاند نظر آنے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ ہم صدقہ فطر عید دگانے کے لیے عیدگاہ نکلیں، اس سے پہلے ہمیں صدقہ فطر ادا کر دینا ہے۔ صدقہ فطر یا تو 2.25 کلو گیہوں کی قیمت دی جائے، یا 3.5 کلو کشمش، یا 3.5 کلو کھجور، یا 3.5 کلو جو، اس کی قیمت صدقہ فطر میں ادا کرنی چاہیے۔ عید کا موقع ہے، عام مسلمانوں سے میری یہ اپیل ہے کہ عیدگاہ پر نماز عید الفطر ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ ایک راستے سے جائیں، دوسرے راستے سے آئیں، جاتے آتے ہوئے تکبیر تشریق کا اہتمام کریں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کا اہتمام کرتے ہوئے جائیں اور آئیں۔ راستے میں کسی قسم کا شور شرابہ کرنا، ایسی کوئی حرکت کرنا جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو، خاص طور پر ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہمارے ساتھ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد رہتی ہے، ہماری ذات سے ان کو، ان کے اہل خاندان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، یہ ہماری شریعت کا حکم ہے۔ اس لیے
تکلیف دہی سے باز رہتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے عیدگاہ جائیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دوسرے راستے سے عیدگاہ سے واپسی کریں، اور عید کی خوشیاں اپنے شہر میں رہتے ہوئے اپنوں کے ساتھ گزاریں۔ جو لوگ اس موقع پر بیرون شہر سفر کا پروگرام بنا لیتے ہیں وہ اپنوں سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنوں کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو پاتے۔ آپ عید کے دن اور عید کے بعد کے ایام اپنے اہل و عیال، اپنے اہل خاندان اور اپنے متعلقین اور دوست و احباب کے ساتھ گزاریں، یہی عید ہے۔ تو عید کے دن دو اضافی کام ہے، اس کا خاص طور پر اہتمام ضروری ہے۔ ایک تو صدقہ فطر کی ادائیگی، اور دوسرے عیدگاہ پر پہنچ کر کے ہم عیدگاہ پر نماز عید الفطر ادا کریں۔ مسجدوں میں عید الفطر کی نماز ادا کرنا یہ خلاف سنت ہے، ذمہ داران مساجد کو اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔